معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج جس کتاب کی ریکارڈنگ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اس کا عنوان ہے مارشل لا کا سیاسی انداز۔ اس کے مصنف ہیں M.A.K. چودھری۔ میں ہوں صداکار محمد محسن۔ یہ ریکارڈنگ نیشنل آڈیو لائبریری فار دی بلائنڈ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ صفحہ نمبر 63، 1973 کا آئین۔ دسمبر 1971 میں پاک بھارت جنگ میں پاکستان کو مشرقی پاکستان کے علاقے میں شکست فاش ہوئی اور صوبے کے علیحدگی پسند عناصر نے فاتح بھارتی فوج کے بلبوتے پر ایک الگ ملک بنگلہ دیش بنا لیا۔ یحییٰ خان کو صدر پاکستان کے عہدے سے الگ کر دیا گیا اور اس کا بنایا ہوا آئین پرنٹنگ کارپوریشن کی الماریوں میں دیمک کی خوراک بننے کے لیے دھرا رہ گیا۔ باقی ماندہ ملک یعنی صوبہ جات سرحد پنجاب، بلوچستان اور سندھ جو مشترکہ طور پر مغربی پاکستان کہلاتا تھا، اب پورا پاکستان ہو کر رہ گیا۔ مسٹر ذوالفقار علی بھٹو کی سربراہی میں ایک نئی حکومت کا قیام ہوا۔ چونکہ اس وقت ملک میں کوئی آئین نافذ نہیں تھا، اس لیے بھٹو کو مارشل لا جاری رکھنا پڑا، لیکن اس نے 1970 میں منتخب ہوئے تمام ممبران اسمبلی کو طلب کر کے نئے آئین کی تشکیل کا کام شروع کر دیا۔ 1973 کے اوائل میں یہ آئین تیار ہو گیا اور اسمبلی کے تمام ممبران نے اسے متفقہ طور پر پاس کر دیا۔ اس طرح سے یہ پاکستان کا پہلا آئین تھا جس کو عوام کے منتخب نمائندوں نے تشکیل دیا، اور وہ بھی متفقہ طور پر، جو کہ تیسری دنیا میں ایک عجوبے سے کم نہیں۔ جس قومی اسمبلی نے یہ آئین بنایا وہ خود بہت سی جماعتوں پر مشتمل تھی جن کے آپس میں سیاسی اور نظریاتی اختلافات حد سے بڑے ہوئے تھے، لیکن ان سب کی سیاسی فراست بے پناہ تحسین کے مستحق ہے کہ انہوں نے اپنے اختلافات کو بھلا کر ایک متفقہ آئین بنایا اور سب نے اس پر بغیر کسی پس و پیش کے دستخط کر دیے۔ یہ آئین پاکستانی عوام کے سیاسی شعور کا شاہد بھی ہے، اور اس کی طرز تشکیل سے ان لوگوں کے جھوٹ اور افطرا کی قلعی بھی کھلتی ہے جو پاکستانیوں کو سیاست سے بے بہرا اور جاہل کہتے آئے ہیں۔ اس آئین کی اہم خصوصیات یہ ہیں کہ اس کی روح سے پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ قرار پایا۔ ملک کے چاروں صوبوں پر مشتمل ایک وفاق تشکیل ہوا۔ وفاق اسمبلی 2 ایوانی بی کیمرل بنی، صوبائی اسمبلیاں یک ایوانی رہیں۔ نیشنل اسمبلی کے ممبران مختلف صوبوں سے آبادی کے تناسب پر اور سینٹ کے لیے مساوی تعداد میں شامل ہوئے۔ صوبوں کو بہت سی خود مختاری دی گئی، بنیادی حقوق دیے گئے، اور مقننہ اور عدلیہ کو مکمل اختیارات اور آزادی دی گئی۔ عدلیہ اور انتظامیہ کو الگ کرنے کے لیے ایک مدت مقرر کر دی گئی تاکہ اس اقدام کے بعد عدلیہ ہر سطح پر آزاد ہو اور انتظامیہ کے زیر اثر نہ رہے۔ قوانین کو قرآن اور سنت کے مطابق ترمیم کرنے کی شک بھی رکھی گئی اور ربا کو ختم کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ انتظامیہ کا سربراہ وزیر اعظم مقرر ہوا۔ آئین کے نفاذ کے ساتھ ہی ملک سے مارشل لا اٹھا لیا گیا اور کوئی 15 برس کے بعد ملک میں جمہوری سیاست کا عمل ظہور پذیر ہوا۔ صفحہ نمبر 64، 1977 کے انتخابات۔ وزیر اعظم نے وقت سے پہلے ہی عام انتخابات کرانے کا فیصلہ کیا اور مارچ 1977 میں پوری قوم نے انتخابات میں حصہ لیا۔ حکمران جماعت پیپلز پارٹی بھاری اکثریت سے جیت گئی۔ حزب اختلاف خصوصاً مسلم لیگ، جماعت اسلامی، تحریک استقلال، نیشنل عوامی پارٹی، جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء پاکستان، خاکسار تحریک، مسلم کانفرنس اور PDP پاکستان قومی اتحاد کے نام سے ایک متحدہ جماعت بن چکی تھی، اور اسی اتحاد کے نام سے انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا۔ پیپلز پارٹی کو تلوار اور قومی اتحاد کو حل کا نشان ملا تھا۔ اتحاد نے یہ الزام لگایا کہ انتخابات میں دھاندلی کی گئی ہے اور انتظامیہ کو حکمران پارٹی نے وسیع پیمانے پر اپنے حق میں ووٹ ڈالنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ چنانچہ حزب اختلاف نے ملک بھر میں احتجاجی کارروائیاں شروع کر دیں اور وزیر اعظم کو مجبور کیا گیا کہ احتجاج کرنے والی جماعتوں کے نمائندوں سے مذاکرات ہوں۔
چنانچہ طویل بحث و مباحثے کے بعد طے ہو گیا کہ انتخابات دوبارہ کرائے جائیں۔ طے شدہ شرائط کی دستاویز تیار ہو گئی اور صرف دستخط کرنا باقی رہ گئے۔ احتجاج اور ہنگامے ختم ہو گئے، لیکن اس ساری تگ و دو کے نتیجے میں ملک میں امن کا برقرار ہونا اور سیاسی مذاکرات کی کامیابی، جو بذات خود کامیاب سیاست کی دلیل تھی، ملک اور قوم کے کسی کام نہ آئی، اور پاکستانی فوج کے سربراہوں نے ایک بار پھر مارشل لا لگا کر عنان حکومت سنبھال لی۔ صفحہ نمبر 66، 1977 کا مارشل لا۔ پہلے اور دوسرے مارشل لا کے زمانے میں ایک جونیئر آفیسر تھا، اور اس وجہ سے مارشل لا کے ٹولے سے میرا براہ راست کوئی سروکار نہ تھا۔ 1977 میں سیکرٹری وزارت داخلہ تھا، اور اس عہدے کے اعتبار سے مجھے کافی اونچی سطح پر انتظامی امور میں دخل حاصل تھا۔ شب درمیان 4 اور 5 جولائی 1977 کو 2 دیگر سیکرٹری صاحبان نے آدھی رات گئے مجھے ٹیلی فون کیا اور کہا کہ کچھ فوجی افسران ان کے گھروں میں وارد ہوئے ہیں اور انہیں GHQ لے جانے پر مصر ہیں۔ یہ سیکرٹری صاحبان ظاہر ہے کہ بدحواس اور بے چین ہو رہے تھے کہ یہ طلبی کہیں پروانہ مرگ ہی نہ ثابت ہو جائے۔ میں نے لیفٹیننٹ جنرل غلام جیلانی، جو ان دنوں میں انٹر سروسز انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل تھے، ان کو فون کیا۔ پہلے فون پر تو جیلانی صاحب نے کمال معصومیت کے ساتھ قطعی لا علمی کا اظہار کیا، لیکن 1 آدھ گھنٹے کے بعد جب میں نے دوبارہ فون کیا تو فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ فوج نے حکومت سنبھال لی ہے۔ ظاہر ہے کہ حسب سابق اس مرتبہ بھی جرنیلوں نے تمام انتظامات پہلے سے مکمل کر رکھے تھے۔ سب سے پہلے فیڈرل سیکیورٹی فورس پر جو جدید اسلحہ سے لیس تھی حملہ ہوا۔ چاروں طرف سے ناکہ بندی کر کے اس کے تمام اسلحہ خانوں، گاڑیوں، دفتروں اور بارکوں پر قبضہ کر لیا گیا۔ ڈائریکٹر جنرل مسعود محمود نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی۔ یہ کوشش اتنی ہی تھی کہ جب اس کے گھر پر چھاپا مار فوجی افسران پہنچے تو اس نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا اور مجھے SOS ٹیلی فون کرنے شروع کر دیے۔ اس صورت میں نہ تو میں کچھ کر سکتا تھا اور نہ ہی مسعود محمود۔ بہرحال میں نے اسے جنرل غلام جیلانی سے گفتگو کا حوالہ دے کر سمجھایا کہ مزاحمت کرنا بے سود اور ہو سکتا ہے نقصان دہ بھی ہو۔ مسعود محمود کو تسلی نہ ہوئی۔ تب میں خود اس کے گھر، جو قریب ہی تھا، چلا گیا۔ پھاٹک کے پاس اس کی بیوی اور 2 بچے کھڑے تھے۔ مسعود محمود کو فوجی افسران دروازہ توڑ کر لے جا چکے تھے۔ میں نے مسعود محمود کی بیوی کو مناسب الفاظ میں تسلی دی اور بچوں کو بھی حوصلہ دیا۔ اگلے روز بڑے بچے کا میٹرک کا امتحان تھا۔ دیگر افسران بشمول ڈائریکٹر انٹیلیجنس، سول، سیکرٹری وزیر اعظم، سیکرٹری کیبنٹ، ڈائریکٹر جنرل FIA جو سابقہ ڈائریکٹر انٹیلیجنس تھا، سب گرفتار ہو کر GHQ اور وہاں سے مختلف مقامات پر پہنچا دیے گئے، جہاں ان سے تفصیلی پوچھ گچھ ہونی تھی۔ وزیر اعظم، جن کو چند گھنٹے پیشتر جنرل ضیاء الحق نے اپنی اور تمام فوج کی وفاداری کا یقین دلایا تھا، تمام وزراء کے گرفتار کر لیے گئے۔ حزب اختلاف کے چیدہ اکابرین گرفتار ہوئے۔ اگلی صبح جنرل ضیاء الحق، کمانڈر ان چیف پاکستان آرمی، نے اپنے آپ کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہونے کا اعلان کر دیا، اور اس طرح 5 جولائی 1977 کو جب صبح سورج طلوع ہوا تو ملک میں تیسرا مارشل لا نافذ ہو چکا تھا۔ رات کی کارروائی مکمل ہو گئی تو جنرل ضیاء الحق نے سپریم کورٹ کے چیمبر میں چیف جسٹس محمد یعقوب علی خان سے ملاقات کی اور قانونی مشورے کی فرمائش کی۔ جیسا کہ بعد کے حالات سے ظاہر ہوا، اس مشورے کی چنداں ضرورت نہیں تھی، کیونکہ جرنیلوں نے اپنا پلان اور پروگرام مفصل طور پر پہلے ہی سے طے کیا ہوا تھا۔ تاہم جنرل ضیاء الحق نے کہا کہ مارشل لا عارضی اور صرف 90 دن کے لیے ہے۔ مقصد اس کا ملک میں فضا کو خوشگوار بنانا اور انتخابات کی راہ ہموار کرنا ہے۔ چیف جسٹس نے مشورہ دیا کہ اولاً آئین کو بالکل نہ چھیڑا جائے، دوئم
کوئی فوجی عدالتیں قائم نہ کی جائیں۔ سوئم صدر پاکستان چودھری فضل الہی کو اپنے عہدے پر برقرار رکھا جائے۔ چہارم، مارشل لا کی انتظامیہ سوائے امن برقرار رکھنے کے بقیہ نظام حکومت میں دخل انداز نہ ہو اور اپنے مقرر کردہ 90 دن کے عرصے کے بعد اختیارات واپس سول انتظامیہ کو لوٹا کر مارشل لا ختم کر دے اور فوج واپس اپنی بیرکوں میں چلی جائے۔ علاوہ ازیں اگر اس 90 دن کے دوران کوئی فرد یا جماعت مارشل لا کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرتی ہے تو یہ عدالت اپنے سابقہ فیصلے عاصمہ جیلانی کیس کی پابند ہے۔ جنرل ضیاء الحق نے چیف جسٹس کو یقین دلایا کہ ان تمام مشوروں پر مارشل لا انتظامیہ سختی سے کاربند رہے گی۔ چیف جسٹس نے اس تمام گفتگو کو منو ان ریکارڈ کیا اور ایک ایک کاپی سپریم کورٹ کے جج کو روانہ کر دی اور ایک کاپی سپریم کورٹ کے ریکارڈ میں محفوظ کر دی۔ جنرل ضیاء الحق اور چیف جسٹس سپریم کورٹ کے درمیان یہ گفتگو صبح 10 بجے کے قریب ہوئی۔ اس کے فوراً بعد مجھے ٹیلی فون آیا۔ آواز جنرل ضیاء الحق کی تھی۔ فرمایا، چودھری صاحب ملاقات ہو سکتی ہے؟ میں نے عرض کیا، حکم دیں۔ 12 بجے کا وقت طے ہوا اور میں GHQ ٹھیک وقت پر پہنچ گیا۔ مجھے دیکھتے ہی چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نے اپنا دایاں ہاتھ سینے پر رکھا اور کہا، یہ اقدام میں نے نہایت ہی مجبوری اور دکھ سے کیا ہے۔ مزید کہا کہ میرا کوئی ارادہ اپنے آپ کو سول انتظامیہ کے بکھیڑوں میں ڈالنے کا نہیں ہے۔ میرا اپنا فوج کا کام ہی مجھے ہمہ وقت مصروف رکھتا ہے، لہٰذا وزارت داخلہ کا سب کام میں خود ہی کرتا ہوں۔ پھر مجھ سے دریافت کیا کہ مارشل لا کے متعلق عوام کا کیا رد عمل ہوگا۔ میں نے جواب دیا کہ یہ پہلا مارشل لا تو ہے نہیں، اس لیے عوام کا رد عمل بڑا سلجھا ہوا ہی ہوگا۔ وہ جاننا چاہیں گے کہ اس کا جواز کیا ہے، یہ کب تک رہے گا اور ملک کے آئین کے ساتھ مارشل لا انتظامیہ کیا سلوک کرے گی۔ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نے بڑے اعتماد اور اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ میں اور میرے رفقا ان تمام باتوں کے متعلق پورے اتفاق رائے سے نہایت واضح موقف رکھتے ہیں۔ مارشل لا لگانے کا مقصد حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان کشیدگی کی فضا کو خوشگوار بنانا تھا۔ اس مقصد کے لیے 3 ماہ کا عرصہ مقرر ہے اور اس عرصے میں 1 دن کا بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ آئین کو ہرگز نہیں چھیڑا جائے گا، صرف 3 ماہ کے لیے معطل کیا جائے گا تاکہ امن عامہ برقرار رکھنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ چودھری فضل الہی بدستور پاکستان کے صدر رہیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ اس صورت میں عوام کا رد عمل مخالفانہ نہیں ہوگا اور یہ بھی ممکن ہے کہ بہت سے لوگ اسے اطمینان کا باعث سمجھیں۔ یہاں ایک گزارش ضروری ہے۔ جنرل ضیاء الحق کی مندرجہ ذیل تقریر اور بعد میں آئین اور اس کے ترامیم کے آزاد اور ترجمہ میں مختصر متن یا اقتباس ہی دیے گئے ہیں۔ مکمل متن کتاب کے آخر میں انگریزی میں شامل کر دیے گئے ہیں۔ 5 جولائی 1977 کو پاکستان ٹیلی ویژن پر تقریر کرتے ہوئے جنرل ضیاء الحق نے کہا، میں خدائے بزرگ و برتر کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے موقع دیا کہ میں اس ملک کی عظیم قوم سے خطاب کروں۔ آپ نے سن لیا ہوگا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت ختم ہو گئی ہے اور اس کی جگہ ایک عبوری حکومت قائم ہوئی ہے۔ ابھی تک جو رد عمل اس اقدام کا ہوا ہے حوصلہ افزا ہے، جس کے لیے میں قوم کا اور بہادر اور مومن افواج کا شکر گزار ہوں۔ فوج کے اقتدار سنبھالنا کبھی خوشگوار اقدام نہیں ہوتا، کیونکہ ہماری فوج واقعتاً چاہتی ہے کہ ملک کی حکومت عوام کے منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں رہے۔ میں یہ بات واضح طور پر کہہ دینا چاہتا ہوں کہ نہ میں کوئی سیاسی عزائم رکھتا ہوں اور نہ ہی فوج اپنے جنگی پیشہ سے الگ ہونا چاہتی ہے۔ میرا کام صرف اور صرف ملک میں الیکشن کروانا ہے، جو اکتوبر 1977 میں ہوں گے۔ الیکشن کے فوراً بعد اقتدار عوام کے منتخب نمائندوں کو سونپ دیا جائے گا۔ میں آپ کو حلفیہ یقین دلاتا ہوں کہ میں اس پروگرام سے انحراف نہیں کروں گا۔ آئندہ 3 ماہ میں صرف الیکشن کی تیاری پر صرف کروں گا اور بطور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور کسی کام پر وقت ضائع نہیں کروں گا۔ یہی متن باقی جرنیلوں کی گفتگو اور اعلانات کا رہا۔ مقصد، جیسا کہ بعد میں ثابت ہوا، عوام کے فوری رد عمل کو استوار کرنا تھا
ورنہ جب ملک میں ہنگامہ آرائی نہیں تھی، حکومت اور حزب اختلاف میں کوئی اختلاف باقی نہیں رہا تھا، دوبارہ الیکشن کرانے پر فیصلہ ہو چکا تھا، تو پھر مارشل لا کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ لہٰذا 90 دن کا فارمولہ کارگر سمجھا گیا تاکہ عوام یہ سمجھ کر چپ رہیں کہ اس قلیل عرصے کے لیے کیا اعتراض کیا گیا۔ صفحہ نمبر 69، نصرت بھٹو کیس۔ بیگم نصرت بھٹو نے اپنے خاوند کی نظر بندی کے خلاف ریٹ پٹیشن دائر کی۔ اسی قسم کی درخواستیں دیگر نظر بند لیڈروں کی طرف سے بھی دائر ہوئی۔ سپریم کورٹ نے ان تمام اپیلوں کو یکجا کر کے ایک ساتھ ہی سننے کا فیصلہ کیا اور یہ حکم جاری کیا کہ تمام درخواست دہندگان کو سہالہ ریسٹ ہاؤس میں لے آیا جائے تاکہ اگر ضروری سمجھا جائے تو ان کو فردن یا اکٹھا عدالت میں طلب کیے جا سکے۔ سہالہ ریسٹ ہاؤس راولپنڈی کے نزدیک ہی واقع ہے اور وقتاً فوقتاً سیاستدانوں کی نظر بندی کے لیے بطور سب جیل استعمال ہوتا ہے۔ سابقہ اٹارنی جنرل مسٹر یحییٰ بختیار چیف جسٹس محمد یعقوب علی خان کو ان کے چیمبر میں ملے اور معزول شدہ وزیر اعظم کی ضمانت پر رہائی کی درخواست دی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ درخواست باقاعدہ رجسٹرار کو حسب ضابطہ دی جائے۔ یحییٰ بختیار نے ایسا ہی کیا۔ کچھ دیر بعد اے کے بروہی نے مارشل لا انتظامیہ کے وکیل کی حیثیت سے اسی طرح چیف جسٹس محمد یعقوب علی خان کو چیمبر میں آ کر درخواست کی کہ نظر بندوں کو سہالہ ریسٹ ہاؤس میں لائے جانے کا حکم واپس لے لیا جائے۔ چیف جسٹس نے بروہی کو بھی وہ مشورہ دیا کہ درخواست حسب ضابطہ رجسٹرار عدالت کو پیش کی جائے۔ عدالت باقاعدہ ایک بینچ کی شکل میں اس پر غور کرے گی اور فیصلہ دے دے گی، لیکن بروہی نے ایسا نہ کیا۔ البتہ اسی روز ایک مارشل لا آرڈر سے آئین میں ترمیم کر دی گئی جس کے روح سے چیف جسٹس کی سروس کی شرائط میں تبدیلی کر دی گئی اور اس طرح چیف جسٹس اپنے عہدے سے ریٹائر ہو گئے۔ ملک میں تو ذرائع ابلاغ کی زبان گنگ تھی، لیکن بیرون ملک اس اقدام پر بہت تبصرہ ہوا۔ 23 ستمبر کے روزنامہ ملت لندن نے جلی حروف میں شہ سرخی لگائی کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کو اس وقت عہدے سے برطرف کیا گیا جب وہ مارشل لا کے خلاف رٹ کی درخواست کی سماعت کر رہے تھے اور ملک کی عدلیہ کو کٹ پتلی بنا کر رکھ دیا گیا ہے۔ اسی اخبار نے 26 ستمبر کو لکھا کہ ضیاء الحق اور فوجی ٹولے کے سامنے نہ جھک کر چیف جسٹس نے عدلیہ کے لیے ایک شاندار روایت قائم کر دی ہے۔ لنڈن ٹائمز نے 23 ستمبر کو لکھا کہ جنرل ضیاء الحق نے چیف جسٹس محمد یعقوب علی خان کو اس لیے معزول کیا کہ چیف جسٹس سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی نظر بندی کے خلاف مقدمہ سماعت کرنے لگے تھے۔ چنانچہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نے ان کو ریٹائرڈ کر دیا۔ 5 جولائی کو جب فوج نے اقتدار سنبھالا تو اس کا موقف تھا کہ اس کے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا حکم ملک کے آئین میں فوقیت رکھتا ہے۔ چیف جسٹس کو ریٹائرڈ کرنا اسی موقف کی ڈرائی گو پھونڈی توثیق ہے۔ اسی دن گارڈین لندن نے بھی لکھا کہ پاکستانی فوج نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اس وقت عہدے سے علیحدہ کیا جب وہ سابقہ وزیر اعظم کی نظر بندی کے خلاف رٹ کی سماعت کرنے والے تھے۔ دراصل خوف اس بات کا تھا اس مقدمے میں بھی چیف جسٹس محمد یعقوب علی خان عاصمہ جیلانی بنام سرکار والے مقدمے میں اپنے مشہور فیصلے کے مطابق مارشل لا کو ایک غیر قانونی اقدام قرار دے دیں گے۔ بیرون ملک پریس نے اسی امر کی طرف واضح اشارے کیے۔ صفحہ نمبر 70، پاکستان میں مارشل لا کے متعلق قانونی فیصلوں کی تاریخ۔ پاکستان میں مارشل لا کے متعلق سپریم کورٹ نے وقتاً فوقتاً جو فیصلے کیے ہیں ان پر ایک طائرانہ نظر ڈالنا دلچسپ ہوگا۔ ایوب خان کے مارشل لا کو ڈوسو کیس میں چیلنج کیا گیا تھا۔ مقدمے میں بحث کا نمایاں پہلو یہ تھا کہ جب ملک میں کوئی بدامنی نہیں تھی تو مارشل لا کا کیا جواز تھا۔ مسٹر جسٹس محمد منیر چیف جسٹس سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ لکھا کہ ایک کامیاب فوجی انقلاب از خود ایک نظام قانون a new legal order ہوتا ہے۔ جج اور عدالتیں اس نئے قانون کی پابند ہوتی ہیں، لہٰذا اس کے خلاف عدالت کسی رٹ کی سماعت نہیں کر سکتی۔
اس فیصلے کا قانونی محصل یہ ہوا کہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کو ملک میں وہ اختیار اور اقتدار دے دیا گیا جو بادشاہوں کے زمانے میں ہوتا تھا، جس کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھائی جا سکتی تھی اور نہ سنی جا سکتی تھی۔ یہ قطعی بے لگام اقتدار ایوب خان کو سپریم کورٹ نے 1985 میں 200 کیس نے عطا کیا۔ مسٹر الطاف گوہر اور مس آسما جیلانی نے یحییٰ خان کے مارشل لا کے خلاف اپیلیں کی، جو مندرجہ بالا سپریم کورٹ کے فیصلے کے روح سے ہائی کورٹ میں خارج کر دی گئی۔ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیلیں سپریم کورٹ میں ہوئیں۔ سپریم کورٹ نے دونوں اپیلوں کو اکٹھا ہی سنا۔ یہ اپیلیں اس وقت سماعت کے لیے پیش ہوئیں جب یحییٰ خان معزول ہو چکا تھا، لیکن ملک میں مارشل لا بدستور تھا۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ یحییٰ خان کا مارشل لا غیر قانونی اور خود یحییٰ خان اقتدار کا غاصب تھا۔ اس طرح سپریم کورٹ نے 200 کیس کے فیصلے کو یکسر بدل دیا۔ مسٹر جسٹس محمد یعقوب علی خان نے یحییٰ خان کے مارشل لا کو ملک سے غداری قرار دیا اور کہا کہ ملک کا آئین کسی صورت میں بھی منسوخ نہیں کیا جا سکتا۔ مارشل لا صرف اسی صورت میں نافذ کیا جا سکتا ہے جب امن و امان قطعی طور پر پامال ہو چکا ہو، اور اس صورت میں بھی صرف محدود عرصے کے لیے۔ اس محدود عرصے میں مارشل لا حکام فقط روزمرہ کے معمولات تک انتظام کو ہاتھ میں لے سکتے ہیں تاکہ عوام کو زندگی کی سہولت میسر رہیں، اور یہ اقدام عوام ہی کی بہتری کی خاطر کیا جائے۔ کسی طور پر بھی مارشل لا ایک نیا نظام قانون لیگل آرڈر نہیں بنا سکتا اور نہ ہی سول عدالتوں کے اختیارات کو سلب کر سکتا ہے۔ مسٹر اے کے بروہی کو اس مقدمے میں بطور قانونی مشیر کے عدالت کی طرف سے مقرر کیا گیا تھا۔ بروہی نے اپنے دلائل میں مارشل لا کی بھرپور مخالفت کی۔ جون 1977 میں جب حکومت کے خلاف PNA کی تحریک زوروں پر تھی اور ہنگامے بالکل بے قابو ہو گئے، تو وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے شرپسندوں کے خلاف مقدمات کی سماعت کے لیے چند فوجی عدالتیں قائم کر دی۔ ان فوجی عدالتوں کے قیام کے خلاف اپیلیں ہوئیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے ان کے قیام کی توثیق کر دی، لیکن پنجاب ہائی کورٹ نے انہیں خلاف آئین قرار دیا۔ وفاقی حکومت نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کی اور ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کے خلاف حکم امتناعی اسٹے آرڈر کی درخواست دی۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ نے یہ اسٹے آرڈر دینے سے انکار کر دیا اور وزیر اعظم کو فوجی عدالتیں بند کرنی پڑیں۔ نصرت بھٹو کیس جو جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا کے زمانے میں ہوا، سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے اس وقت پیش ہوا جب جسٹس محمد یعقوب علی خان ریٹائر ہو چکے تھے اور مسٹر جسٹس انوار الحق چیف جسٹس مقرر ہو گئے تھے۔ عدالت نے نظریہ ضرورت ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کو بنیاد رکھ کر یہ فیصلہ کیا کہ ملک کے حالات کے تحت مارشل لا کا لگنا آئین کی منسوخی نہیں بلکہ فقط ایک محدود تبدیلی کانسٹیٹیوشنل ڈیویشن ہے۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ مارشل لا حکام مارشل لا آرڈر اور ریگولیشن جاری کر سکتے ہیں، لیکن ان آرڈر اور ریگولیشن کے تحت اعلیٰ عدالتوں کے اختیارات نہیں چھین سکتے، بلکہ خود ایسے آرڈر اور ریگولیشن اعلیٰ عدالتوں کے زیر اختیار ہوں گے۔ آخر میں یہ بھی کہا گیا کہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر آئین کے تحت تمام اختیارات کا حامل ہے، حتیٰ کہ خود آئین کی ترمیم بھی کر سکتا ہے۔ اس مقدمے میں مسٹر اے کے بروہی کو مارشل لا حکومت کا وکیل مقرر کیا گیا تھا، اور اس بار اس نے مارشل لا کی حمایت میں فصاحت کے دریا بہا دیے۔ بروہی بے شک ایک ماہر قانون دان تھے۔ آسما جیلانی کیس میں انہوں نے مارشل لا کے نظام کی مخالفت کی۔ یہ اس کے قانونی شعور اور قانون کی بالادستی کی حمایت کا مظہر تھا۔ نصرت بھٹو کیس میں انہوں نے مارشل لا نظام کی حمایت کی۔ یہ محض ذوالفقار علی بھٹو سے دشمنی اور اپنے لیے اقتدار کی ہوس کا نتیجہ تھا، ورنہ قانون کی دنیا میں اتنا اونچا مقام حاصل کرنے کے بعد ایسی ذہنی بددیانتی، انٹلیکچول ڈس آنیسٹی بعید از قیاس ہے۔ مسٹر جسٹس
دراب پٹیل جو ریٹائر ہو چکے تھے نصرت بھٹو کیس کے زمانے میں سپریم کورٹ کے جج تھے اور مندرجہ بالا فیصلے میں شریک تھے۔ اس فیصلے کے متعلق 31 جنوری 1985 کے MAG کے شمارے میں بیان دیتے ہوئے انہوں نے کہا 257 PLDSC کے 1977 پر جو فیصلہ رپورٹ ہوا ہے اس میں مارشل لا کی توثیق 2 وجوہات کی بنا پر کی گئی ہے۔ پہلی وجہ تھی امن عامہ میں خلل جو الیکشن میں دھاندلی کی وجہ سے ہوا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ہمیں حکومت کی طرف سے حلفیہ طور پر یقین دلایا گیا کہ نئے الیکشن جلد ہی کرائے جائیں گے۔ میں فیصلے سے مندرجہ ذیل اقتباس پیش کرتا ہوں جو صفحہ 772 پر درج ہے۔ اپنے موکل یعنی مارشل لا حکام سے ہدایت لینے کے بعد مسٹر AK بروہی نے ہمیں بتایا کہ جیسے ہی عوامی ڈاکٹروں پر فائز اصحاب کا احتساب ہو چکتا ہے، چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ملک میں انتخابات کرانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ فاضل اٹارنی جنرل نے کہا کہ اس کام میں تقریباً 6 ماہ درکار ہوں گے، لہٰذا 6 ماہ کے بعد ملک میں الیکشن ہو جائیں گے۔ ہم سب کا خیال تھا کہ الیکشن کرانے کی مدت کا تخمینہ بڑھ کر سال یا زیادہ سے زیادہ 2 سال تک چلا جا سکتا ہے۔ ویسے بھی 1979 میں الیکشن کرانے کا اعلان ہو چکا تھا۔ اکتوبر 1979 میں کیا ہوا یہ ایک اور بات ہے، لیکن ہمارا فیصلہ اسی بنیاد پر تھا کہ الیکشن جلد ہی ہونے والے ہیں۔ نتیجتاً قانونی پوزیشن یہ ہے کہ 1973 کا آئین بدستور ملک کا افضل قانون ہے، ماں سوائے ان حصص کے جو التوا میں ڈالے گئے، اور یہ نظریہ ضرورت کے تحت کیا گیا۔ جسٹس دراب پٹیل کے مندرجہ بالا بیان کے مطابق مارشل لا حکام کا اعلان کہ پورا آئین تعطل میں ہے تسلیم نہ ہوا، اور سپریم کورٹ نے اس اعلان کو غیر قانونی قرار دیا۔ یہ فیصلہ ملک میں قانون کی حیثیت رکھتا تھا، تاہم کہ 25 مارچ 1981 کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نے عبوری آئینی حکم پروویژنل کانسٹیٹیوشن آرڈر یا PCO جاری کیا۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے YouTube چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔